الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. وقت اور ایام کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو یقینی طور پر لگ رہا ہوگا، اس کا احساس ہو رہا ہوگا کہ ابھی ہم اور آپ رمضان میں داخل ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ نصف سے زیادہ رمضان گزر گیا اور آج 19ویں تراویح اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئی. ظاہر ہے زمانے کا اور وقت کا اس قدر تیز رفتار سے گزرنا کوئی اچھی علامت اور نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. صحیح بخاری میں اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یتقارب الزمان، زمانے قریب قریب ہو جائیں گے، تیزی کے ساتھ گزریں گے. اس کا کئی معنی بیان کیا گیا ہے. تقارب الزمان کا ایک معنی یہ ہے کہ وقت سے برکت چھین لی جائے گی، اس میں برکت نہیں رہے گی، بڑی تیزی کے ساتھ ایام اور دن گزریں گے. ایک معنی یہ ہے کہ کثرت سے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے قیامت قریب ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ایک اہم معنی یہ بھی ہے کہ واقعی ایسا ہو جائے گا کہ گویا سال مہینوں کی طرح ہے، سال اتنی تیزی سے گزرے گا گویا کہ مہینے ہیں. اور اس معنی میں بھی حدیث موجود ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانے قریب قریب ہو جائیں گے. فتکون السنۃ کالشہر، تو سال مہینے کے مانند ہو جائے گا. والشہر کالجمعہ، اور مہینہ ہفتے کے مانند ہو جائے گا. وتکون الجمعۃ کالیوم، اور دن جو ہے ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کے مانند ہو جائے گا. ویکون الیوم کالساعہ، اور ایک دن ایک گھنٹے کے مانند ہو جائے گا. اور گھنٹہ جو ہے اس طریقے سے ہو جائے گا جیسے لائٹر ہوتا نا جلانے کے لیے جو وقت لگتا ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا. اور یہ حدیث میں کئی جگہ موجود ہے. سنن ترمذی میں 2332 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زمانے قریب ہو جائیں گے، تقارب الزمان، بڑی تیزی کے ساتھ اوقات گزریں گے. وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائے گا، نیکیوں پہ رغبت اور دلچسپی کم ہوتی جائے گی. لوگ دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہو جائیں گے کہ کب رات ہو رہی ہے کب دن ہو رہا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہو پائے گا بڑی تیزی کے ساتھ. اور نیک عمل کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہو جائے گی، نیکیاں کم سے کم لوگ کریں گے. اور لالچ لوگوں کے اندر ڈال دی جائے گی، اور فتنے خوب عام ہو جائیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، نیکیاں کم ہو جائیں گی، نیک عمل لوگ کم کریں گے، اور لالچ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ڈال دی جائے گی. اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اور زیادہ لالچ، اور زیادہ لالچ. اور اسی طریقے سے فتنے خوب ظاہر ہو جائیں گے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے زمانے کے اندر موجود ہو گئی ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ اوقات گزر رہے ہیں، کب رات کب دن معلوم نہیں ہو پا رہا. زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن رزلٹ اور
نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں ہم تو ہم نیکیوں میں بہت پیچھے ہیں. ہر دن ہم یہی سوچتے ہیں کہ کل سے ہم بہتر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے, اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے, اور یہ کل اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو پا رہا ہے, اور نیک اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں. اور لالچ لوگوں کے اندر ڈال دی جائے گی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کس قدر انسان لالچی ہو چکا ہے. حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں, مال کی لالچ میں, حرص میں, تما میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ بس پیسے آنے چاہیے, چیزیں ملنی چاہیے کسی بھی انداز سے, کہیں سے بھی. جس قدر اللہ نے دیا ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے, اس پر قانع نہیں ہے, قناعت نہیں کر رہا ہے, بلکہ خوب آگے بڑھنے کی ہوس اور حرص اس کے اندر موجود ہے, اور فتنے خوب عام ہو جائیں گے, اور قتل و غارت گری خوب بڑھ جائے گی. تو میں یہ باتیں اس انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ رمضان کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے, اور آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم عشر اواخر کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں. یعنی 2/3 گزرنے کے قریب ہے. اب ہم آخری عشرہ جو بچا ہوا ہے اسے کس طریقے سے یوٹیلائز کریں, بہتر بنائیں, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا اس اخیر عشرے کے اندر, اس پر ہم اور آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ہر سال آپ اگر ریئلائز اور محسوس کر رہے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر سال بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے, اور رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں کے اعتبار سے اور زیادہ تیزی سے گزر رہا ہو. آدمی سوچتا ہے کہ یہ کر لیں گے, یہ باقی ہے, یہ کر لیں گے, اور یہ اتنی تلاوت کریں گے, اتنا قرآن حفظ کریں گے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دنیاوی مشغولیات میں موجود ہوتا ہے, یہاں تک کہ یہ سارے ایام, مبارک ایام بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے گزر جاتے ہیں. اس لیے عقل مندی اب یہی ہے کہ عمریں بڑی مختصر ہو چکی ہیں. موت انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے. کسی بھی لمحے میں, کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. اس لیے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے, اور اس میں خاص طور سے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ایام, جو ٹائم, جو گولڈن پیریڈ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا ہوا ہو اسے تو اور زیادہ بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہم اور آپ کی جو عمریں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں, ہماری ایجز بہت زیادہ نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی 50 میں, کوئی 40 میں, کوئی 60 میں وفات پا رہا ہے. لمبی لمبی عمر لوگوں کی نہیں ہے, بڑے وقت کم ہے. اس قدر انسان کو دین کے اندر مشغول ہو جانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں صرف اتنا ہی وقت گزارے جو اس کے لیے ضروری ہو, باقی جو بھی وقت اس کے پاس ہو رہا ہو وہ سب دین کی خاطر قربان کر دے. کیونکہ اب ایسا نہیں کہ ایک آدمی 40 سال جوان رہے, 50 سال جوان رہے, نہیں. یہ اس عمر میں تو اب لوگ وفات پا رہے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہو گئی. ایک آدمی سوچتا بھی نہیں اپنے بارے میں کہ اتنا جلدی وہ فوت ہو جائے گا, لیکن وہ کیا ہے, اس کی وفات ہو جا رہی ہے. ہم اور آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ حادثہ کبھی بھی کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا میں بڑی چہل پہل ہے, بڑی زیب و زینت ہے, دنیا مزین کر دی گئی, بڑی خوشنما بنا دی گئی. ہر طرف آپ دیکھیں گے, ہر طرف آپ دیکھیں گے تو دنیا کی خوبصورتیاں, دنیا میں طرح طرح کی ترقیاں ہو رہی ہیں. آدمی اس میں بڑھتا ہوا جا رہا ہے, آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے. کل جو چیز تھی آج اس سے کئی گنا آگے وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. جو بھی ترقی ہو رہی ہے دنیا کے معاملے میں ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے ایسے مواقع پر کہ آدمی دنیا کی رنگینیوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے, چھڑا کر رکھے, دین کے اندر جو ہے محنت کرے, کوشش کرے, دین کی طرف لگا ہوا رہے. یہ ایک مشکل امر ہو گیا ہے, کیونکہ اب دین سے دور کرنے والی کوئی ایک چیز موجود نہیں, طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں, طرح طرح کے آلات اور سامان اور آسائش موجود ہیں جو آپ کو دین سے بڑی آسانی کے ساتھ دور کر سکتی ہیں, برگشتہ کر سکتی ہیں. اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور محنت کریں. آپ زندہ رہیں گے, آپ کا ذکر کیا جائے گا, اللہ کے آپ سرخرو ہو جائیں گے. یہ چند سالوں کی جو حیات ہے, چند سالوں کی جو زندگی ہے, اس زندگی کا ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اسی بیس اور بنیاد پر ہمیشہ رہنے والی زندگی میں آرام اور تکلیف کے معاملے طے کیے جانے ہیں. یہ 30-40 سال, یہ 20 سال, یہ 50 سال, یہ 60 سال, اسی بنیاد پر ہمیشہ رہنے والی زندگی کے فیصلے کیے جانے, یا تو ہمیشہ آرام میں یا ہمیشہ تکلیف میں, یا بڑے لمبے وقت تک انسان کو کیا ہے تکلیف میں رہنا پڑ سکتا ہے.
اس لیے اب کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت سے باندھ کر کے رکھیں، بالکل اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھیں، قید کر لیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ، اور تاکہ دنیا میں ہم اس قدر نہ مشغول ہو جائیں کہ آخرت ہم سے کیا ہے غافل ہو جائے اور ہم اس سے ان ایام سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ آئیے ہم اور آپ، چونکہ 19 تراویح مکمل ہو چکی ہے اور آئندہ جو رمضان ہے 19واں رمضان ہے، پچھلے دنوں میں اعتکاف کے متعلق گفتگو کی بھی جا چکی ہے۔ اب جو آنے والے ایام ہیں، جو اخیر کے 10 رمضان کے دن اور رات ہیں، راتیں خاص طور سے یہ بڑی ہی زیادہ قیمتی ہیں۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر آدمی ان 10 دنوں میں محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے، عبادت میں زیادہ وقت نہ گزارے، تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا ہی محروم آدمی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کو کیسے گزارتے تھے، یہ 10 دن اور 10 رات کیسے گزارتے تھے، آئیے ہم اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنے ان ایام کو گزارنے کی کوشش کریں اور لمحہ بلمحہ ہم اور آپ اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیر میں، رمضان کے اخیر کی 10 راتوں اور دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی جد و جہد کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس قدر عبادت آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے جس قدر آپ ان 10 دنوں میں عبادت کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 1175 کی یہ روایت ہے۔ اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق تو پہلے ہی سے آپ کو یہ اندازہ ہے، یہ علم ہے کہ اللہ کے نبی عام دنوں میں اس قدر عبادت کرتے تھے کہ تتفتر قدماہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم مبارک جو ہے یہ سوجن ہو جاتی تھی، پھٹ جاتے تھے۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیا ہے سوج جاتے تھے، اس میں سوجن ہو جاتی تھی اور اسی طریقے سے وہ پھٹ جاتے تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے عائشہ کی۔ تو پھر اس قدر عبادت آپ عام دنوں میں کرتے تھے، تو یہ 10 دنوں میں، رمضان کے 10 عشرے میں، 10 رمضان کے اخیر کے 10 راتوں میں، 10 دنوں میں آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ جب عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ قدم مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوجن ہو جاتی تھی، وہ پھٹ جایا کرتے تھے، تو پھر ان میں کیا عبادت کا کیا طریقہ یا کیا وقت باقی رہا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ جس قدر آپ ان دنوں میں عبادت میں جد و جہد اور محنت کرتے تھے، دوسرے کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے، یعنی اس پر پلس ہوتا تھا، مزید ہوتا تھا۔ جس قدر آپ عبادت کرتے تھے، پیروں کے اندر جو سوجن ہوتی تھی، جو پھٹ جاتے تھے، اس سے کہیں زیادہ عبادت آپ کرتے تھے ان 10 دنوں کے اندر۔ اور دوسری حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ کہتی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا آخر 10 عشرہ داخل ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات عبادت میں جاگتے، پوری رات جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، جگاتے، وجد وشد المئزر، اور خوب محنت کرتے، خوب کوشش کرتے اور کمر کس لیتے تھے۔ یہ کمر کس لینے کے معنی میں جو ہے یہ کنایا ہے اس معاملے میں کہ آدمی کسی کام کے لیے بالکل اتارو ہو جائے، کسی کام کے لیے بالکل لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کے لیے مکمل لگ جاتے تھے۔ اور ایک معنی اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کنایۃ عن اعتزال النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ معنی بھی روایات میں ذکر کیا گیا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا 8562 کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان العشر الاواخر من رمضان شمر المئزر واعتزل النساء، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اخیر کے رمضان کے اخیر کے 10 راتوں میں دنوں میں اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے اور عورتوں سے بالکل الگ تلگ ہو جایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احیا اللیل راتوں رات جاگتے تھے. اب یہ راتوں میں جاگنا کیا ہے, راتوں میں عبادت کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ رات کا تصور اسلامک ڈکشنری میں مغرب سے لے کے فجر تک ہوتا ہے. ہمارے لوگ ٹہلتے گھومتے رہتے ہیں 11-12 بجے تک, 1 بجے تک, اس کے بعد آ کے تھوڑا 1-2 پارہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے. اس طریقے سے یا بڑا وقت گزارتے ہیں, 1-2 گھنٹہ گھوم کر آ جاتے ہیں, تھوڑا تکان ختم ہو جائے تاکہ پھر بیٹھ جائیں گے. کچھ لوگ اٹھتے ہیں, چائے پینے کے لیے چلے جاتے ہیں, اب 2 گھنٹے میں چائے پی کر کے آتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ راتوں کو کیا ہے, اپنے آپ کو نیند کو خراب کرتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے نہیں. رات کا جو تصور ہے اسلام میں وہ مغرب سے لے کر کے فجر تک ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو گیا رات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر تم اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو. اور جیسے ہی مغرب ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جاگتے تھے, راتوں کو جاگتے تو احیا اللیل کلہ, پوری رات جاگتے تھے. اب پوری رات جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بعض روایات ایسی ہیں جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی پوری رات نہیں جاگتے تھے, کبھی بھی پوری رات نہیں جاگتے تھے, یعنی پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے. جیسا کہ سنن ابو داؤد میں 1342 اور اسی طریقے سے مسند احمد میں 24269 وغیرہ میں روایت موجود ہے. نسائی کے اندر بھی ہے 2348 کے اندر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ, میں نہیں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رات پورا قرآن پڑھا ہو. میں نہیں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی رات پورا قرآن پڑھا ہو. یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک رات میں پوری قرآن پڑھی ہو. یہ پہلی چیز. دوسری چیز بیان فرماتی ولا قام لیلۃ حتی الصباح, اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ پوری رات آپ نے قیام کیا ہو یہاں تک کہ صبح ہو گئی ہو. یعنی پوری رات آپ نے قیام کیا ہو یہاں تک کہ صبح ہو گئی, ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہے. ولا صام شهرا كاملا ولا صام شهرا قط كاملا غیر رمضان, اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا آپ نے پورا روزہ رکھا ہو. یہ 3 چیزیں آپ نے نہیں کی ہیں. نہ آپ نے ایک رات میں پوری قرآن پڑھی ہے کبھی بھی, نہ یہ کہ آپ پوری رات فجر تک قیام کیے ہوں, اور نہ یہ کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی ماہ کا پورا روزہ رکھا ہو. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی احیا اللیل رات پوری جاگتے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے رات کا اکثر حصہ علی انہ یقوم اغلب اللیل, رات کا اکثر حصہ جاگتے تھے. یا پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ قیام زیادہ وقت قیام کرتے تھے, لیکن اس میں سحری کھانا ہے, افطار کرنا ہے, مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھنا وغیرہ ہے, یہ سب اس میں کیا ہے شامل کیا جائے. تو اس طریقے سے رات کا کھانا, افطار, یہ ساری چیزیں شامل کر لیا جائے تو اس سے معنی یہ ہوگا کہ رات کا اکثر حصہ چند لمحات کو چھوڑ کر کے باقی سارا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت میں گزارتے تھے. اور اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تراویح کے بیان میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تراویح پڑھائی تھی تو اخیر جب تیسری رات میں آپ نے پڑھائی تو فجر کے قریب پڑھائی تھی, یہاں تک کہ صحابہ کو خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں سحر کا وقت نکل نہ جائے, ہم سے ہی نہ کھا سکیں. تو اس طریقے سے ان راتوں میں, ان 10 راتوں میں انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت بہتر انداز میں قیام اللیل میں, قرآن کی تلاوت میں, ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ذکر کیا جا رہا ہے, ایک تو یہ کہ یہ 10 راتیں اللہ کے نبی غالب راتیں, رات کا اکثر حصہ کیا ہے قیام میں گزارتے, عبادت میں گزارتے. دوسری بات یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ آپ جو ہے کمر کس لیتے, یعنی مکمل عبادت کے لیے ریڈی ہو جاتے اور بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے, یعنی ریلیشن وغیرہ سے دور ہو جاتے. اور اسی طریقے سے ایقظ اہلہ, اپنے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے تھے, جگاتے تھے, سونے نہیں دیتے تھے.
تو کیا صرف رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تہجد کی نماز پڑھتی تھیں یا عام دنوں میں بھی پڑھتی تھیں؟ اس کا جواب یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں عام دنوں میں بھی تہجد کی نماز پڑھتی تھی، لیکن اہتمام ان 10 راتوں میں بہت بڑھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو اہتمام کے ساتھ کیا ہے جگاتے تھے، جیسا کہ سنن الترمذی کے اندر اور زیادہ صراحت موجود ہے 795 کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اخیر 10 دنوں میں 10 راتوں میں اپنی بیویوں کو جگاتے تھے۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پورے سال کا کیا شیڈول ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے جاتے تب بیویوں کو جگا دیا کرتے تھے، لیکن اس میں نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو غالب اوقات میں کیا ہے جگائے رکھتے تھے، عبادت کے لیے کیا ہے مشغول رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر 1126 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے، کیونکہ رات کا وقت عبادت کے لیے سب سے مناسب، سب سے سوٹیبل، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا اور ریا و نموز سے پاک یہ وقت ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے رات سے بہتر کوئی دوسرا وقت کیا ہے آپ کو نہیں مل پائے گا، جس میں آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس سے گفتگو بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ عمل ہے رات میں عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا، جو جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ داخل ہوئے تو بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن سب سے پہلے میرے کانوں نے اللہ کے پیغمبر سے جو بات سنی تھی وہ یہ تھی یا ایھا الناس افشوا السلام۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، واطعموا الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام رشتوں کو جوڑو، قطع تعلق مت کرو، رشتہ داریوں کو بڑھاؤ، ان سے تعلقات کو بڑھاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی راتوں میں نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، بالکل سلامتی کے ساتھ کیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو رات کی عبادت یہ یقینی طور پر بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، ہر شخص کو اس کے اہتمام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ ما انزل اللیل من الفتنہ، آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، وما انزل من الخزائن اور کتنے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے نازل ہوئے، کیونکہ رات میں فتنے بھی نازل ہو رہے ہیں، رات میں رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو حجرے والی کمرے والیوں کو جگائے گا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اشارہ تھا کہ کون میری بیویوں کو، یعنی جو 9 کی 9 بیویاں تھیں اور جن کے گھر بالکل قریب قریب تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ کون انہیں جگائے تاکہ یہ اٹھے اور رات میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے جو خزانے رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہوئے ہیں اسے سمیٹ لیں اور جمع کر لیں، اور اسی طریقے سے رات میں جو فتنے نازل ہوئے ہیں اس عبادت کے ذریعے سے وہ فتنے سے اپنے آپ کو کیا ہے محفوظ کر لے جائیں، کیونکہ جو لوگ راتوں میں عبادت کرتے ہیں خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ بڑی حد تک فتنوں سے کیا ہے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں کتنے ہی کپڑے پہننے والی ایسی ہوں گی جو آخرت میں بالکل نکٹ اور ننگی ہوں گی، یعنی ظاہر ہے جو دنیا میں اس طرح کے لباس پہنے جو باریک ہو ہلکا ہو، دنیا میں تو ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لباس پہننے بے پردگی کے، بے حیائی کے، چست تنگ لباس جس سے جسم کی نمائش ہو رہی ہو، انگ انگ ظاہر ہو رہے ہوں، لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرنے والے لباس ہوں، کم لباس ہوں، اور یہاں تک کہ وہ چیز جس کو پردے کے طور پر استعمال کیا جائے، نقاب بھی اس طریقے سے، برقعے بھی اس انداز میں پہنے جا رہے ہوں جس سے جسم کی نمائش کرنی مقصود ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا یا رب قاسیۃ فی الدنیا
عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت ساری ایسی خواتین، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے والی ہوں گی، لیکن آخرت میں بالکل نکٹ اور ننگیوں میں شمار کی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے وہ لباس پہنا ہوگا جو پردے والا نہ رہا ہو۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں صحیح مسلم وغیرہ میں اشارہ کیا کہ میری امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ میری امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی، جن کو میں نے دیکھا نہیں۔ ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کہا کاسیۃ عاریۃ مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی اس کے بعد بھی کیا ہے، ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف کیا ہے، مائل ہونے والی ہوں گی۔ تو یہ بھی انتہائی خطرناک بیماریوں میں سے ہے، اور اس زمانے میں تو بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے، یہ بیماریاں، یہ فتنے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ دیندار گھرانوں میں بھی اب عورتیں حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی ہیں، لباس کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن معاملہ خطرے والی چیزوں میں سے بڑا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخیر عشرے میں یہ عمل ذکر کیا جا رہا ہے، اور اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود اہتمام کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں پر اس کی توجہ نہیں کرتا کہ ہاں گھر والے بھی ان راتوں میں مالا مال ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے انسان کو پہلے سے ترتیب بنانی ہوگی، تنسیق کرنی ہوگی، تاکہ آسانی کے ساتھ راتیں جو ہے وہ دن سے زیادہ قیمتی، یہ رمضان کے اخیر جو 10 راتیں یہ زیادہ قیمتی، دن سے زیادہ راتیں قیمتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دن میں کچھ حصہ نیند اور آرام کا لے لے، تاکہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ کیا ہے وہ عبادت میں گزار سکے۔ آگے انشاءاللہ یہ بات ذکر کی جائے گی کل پارٹ 2 کے اندر کہ کیا کرنا چاہیے، یہ لیلۃ القدر میں یا رمضان کے اخیر 10 راتوں میں کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں صحیح سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کیا کچھ پیسے لے کر کے صرف صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں، قیام چھوڑ کر کے، ذکر و اذکار چھوڑ کر کے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کے دوسری چیزوں پر کیا ہے وہ خوب توجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسے آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ ان راتوں میں کس طرح کی عبادت ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو 10 راتیں ہیں اس کو پانے کا، اس کو یوٹیلائز کرنے کا، اس کا صحیح استعمال کرنے کا ایک اہم طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور خود آپ پوری حیات، پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر 10 دنوں میں، 10 راتوں میں کیا ہے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اخیر 10 دنوں کا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 2025 اور صحیح مسلم میں 1171 میں موجود، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ ان 10 دنوں کو جو بڑا ہی گولڈن ہے، بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی سنہری موقع ہے، وہ اللہ جس نے اسے ضائع کر دیا وہ زندگی کے کسی بھی لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، کیونکہ یہ تو خزانے والے ایام ہے۔ اگر ایک بات کا اعلان دنیا کے اندر کیا جائے کہ اگر کوئی آدمی 10 رات ڈیوٹی کرے گا تو اس کو پوری سال کی سیلری دی جائے گی، تو میرے خیال سے ہر آدمی ڈیوٹی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 10 دن اگر کوئی ڈیوٹی کر لے تو لائف ٹائم اس کو سیلری فکس کر دی جائے گی، تو کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں ان 10 راتوں کی قیمت تو ان تمام چیزوں سے کتنی بڑھ کر کے ہے، اور بیان کرنے والا اللہ رب العالمین، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی عظمت کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، اور یہ ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہوگی یہ یقینی۔ تو اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اسے دن بھی مل گیا، رات بھی مل گئی، شب قدر بھی مل گئی، اور دنیا سے بے توجہی بھی ہو گئی، اللہ سے قربت کا احساس بھی ہو گیا۔ تو یہ کہ ان 10 دنوں کو استعمال کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعتکاف میں کیا ہے بیٹھ جائے۔ اس سے بہت امید لگائی جا سکتی ہے کہ ان دنوں کا صحیح استعمال
ہمارے پاس ہو جائے گا. لیکن یہ جو سب سے قیمتی راتیں ہیں، سب سے قیمتی راتیں ہیں، اس طرح کی رات پچھلے کسی بھی نبی کی امتی کو نہیں دی گئی. کسی بھی نبی کی امتی کو اس طرح کی رات نہیں دی گئی، کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. یہ اس امت کی خصوصیات میں ہے کہ اسے رمضان کی یہ 10 قیمتی راتیں کیا ہے دی گئی ہیں. لیکن یہ 10 قیمتی راتیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے اندر نیکیوں کی تڑپ نہیں ہے، لگن نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے. دنیا نے ہمیں اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ واللہ پورے سال مارکیٹ کرنے کے بعد، بازار کرنے کے بعد، خریداری کرنے کے بعد سب سے بمپر جو خریداری ہماری ہوگی وہ انہی 10 راتوں میں ہوگی. کیسے ہم نے اپنے آپ کو بربادی کی طرف لگا رکھا ہے. پوری راتیں، یہ 10 راتیں آباد ہوں گی. اکثر مسلم علاقے ان 10 راتوں میں مارکیٹ کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، بازار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کپڑے خریدتے ہوئے، جوتے خریدتے ہوئے، عید کی تیاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا عید، کیا عید، اتنی قربانیاں دے کر کے کس بات کی عید؟ کپڑے پہننے سے جنت مل جائے گی، جوتے اور چپل خریدنے سے جنت مل جائے گی، بہترین بہترین پکوان بنا لینے سے جنت مل جائے گی. کتنی محرومی ہے. پورے سال پڑے ہوئے آپ کھائیے پیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی روک اور پابندی نہیں بنائی. کون سی ایسی غذا ہے جو آپ کو ان 10 راتوں کے علاوہ نہیں مل؟ کون سے ایسے کپڑے ہیں جو آپ کو ان دنوں کے علاوہ نہیں مل پائیں گے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ملے گی وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی. لیلۃ القدر آپ کو سال میں نہیں ملے گی. مارکیٹ کا کون سا سامان آپ کو چاہیے جو آپ کو دوسرے دنوں میں نہیں ملے گا؟ کون سی چیز چاہیے جو نہیں ملے گی آپ کو؟ نہیں ملیں گے. یہ ایام نہیں ملیں گے، یہ راتیں نہیں ملیں گی، یہ قیمتی راتیں نہیں ملیں گی. یہ ایک مرتبہ ضائع ہو گئی تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے. لیکن دیکھیے ہماری اپنے نفس کی شرارتیں، دنیا میں ہم اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ اتنی قیمتی راتوں میں بھی ہم دنیا داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب آخرت خریدنے کا موقع ملا ہوا ہے اس میں بھی ہم دنیا خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی اصلاح کیجیے. پچھلے کئی سالوں سے اس بات کا مجھے اندازہ ہے، تجربہ ہے، کم سے کم ریاض کی سطح پر، کہ سب سے زیادہ مارکیٹنگ انہی 10 راتوں میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ مارکیٹنگ، سب سے زیادہ لوگ انہی 10 راتوں میں گھومتے ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو کبھی بھی نہیں جو ہے جاگتے ہیں وہ بھی ان 10 راتوں میں کیا ہے ایسے گھومتے ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بڑی محرومی ہے، بڑی محرومی ہے. ایسا عمل اپنے طریقے سے انجام دے دیجئے کہ مارکیٹ والے بھول جائیں کہ رمضان میں خریداری ہوگی، رمضان میں کوئی چیز بکے گی. ایسا یہ ماحول ہو جائے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان تو مارکیٹ کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے یہ 10 راتیں یہ تو پورے سال کے لیے کیا ہمارے بڑی قیمتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں کہ یہی تو موقع ہے کہ پورے سال کی خریداری اسی انہی 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور ہم بھی ایسے ہی بیوقوف ہیں کہ پوری خریداری جا کر کے انہی 10 راتوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے ترتیب نہیں ہوگی، تنسیق نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا. کسی کے شوز نہیں آئے ہوں گے، کسی کے چپل باقی ہوں گے، کسی کے کپڑے باقی ہوں گے، کسی کے ہاں عید کے سامان باقی ہوں گے، کسی کے ہاں کچھ باقی ہوگا. اس طریقے کی چیزیں لگی ہوں گی، سب پھنسے ہوں گے اسی میں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ حل کریں گے انہی 10 راتوں کے اندر. کتنے کام لوگوں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے کام پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف ضروری ہے، لیکن اعتکاف یہ ضرور ہے کہ آپ کو ان 10 راتوں کا، 10 دنوں کی جو قیمت ہے، جس کا فائدہ ہے، اس کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ضرور ہے. مطلب آپ نے اگر اس کو ریزرو کر لیا نا تو یہ 10 راتیں، 10 دن انشاءاللہ آپ کے اچھے استعمال ہو جائیں گے. اس کا ایک اہم ذریعہ ضرور ہے. ہر آدمی جو ہے کمپنی سے چھٹی لیتا ہے گھر جانے کے لیے، کسی کی وفات کے لیے، کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اس میں اعتکاف کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کمپنی کا معاملہ ہے، چھٹیاں نہیں ملتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ ان میں سے کچھ دن تو چھٹیوں کے ہوتے ہیں، کچھ دنوں میں چھٹیوں کا اضافہ کر لیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں کیا ہے ہمیں میسر ہو جائیں گی، مل جائیں گی. لیکن آپ دیکھیں گے پورے سال لوگ چھٹیاں لیں گے، اعتکاف کے لیے کوئی چھٹی لینے والا الا ماشاء اللہ بڑے کم افراد اور کم لوگ نظر آتے ہیں. تو اس پر بھی ہماری کیا ہے توجہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کی خاطر دنیا سے دور ہٹنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ چھٹی لیں گے تو اس میں اللہ برکت ڈالے گا. شادیوں کے لیے لیتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے لیتے ہیں.
اس کے لیے بھی اگر لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ کیا ہے اللہ رب العالمین اس میں برکت ضرور ڈالے گا. اب آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی کیا ہے کہ طوفان کمپنیوں سے کام کا اسی دنوں میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ پورے شیاطین قید کر دیے گئے ہیں, ایک تو بڑے بڑے قید کیے گئے, چھوٹے تو نہیں. پھر اپنا اپنا نفس ہمارا خود شریر ہے, خوب بڑا شریر ہے. اگر ایک بھی شیطان ہمارے ساتھ نہ رہے تب بھی ہمارا اپنا نفس کافی ہمیں جہنم میں پہنچانے کے لیے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, اللہ کے نبی ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے اللہ میں اپنے نفس کی شرارت سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ نفس خود آتی ہے آرام کا, آسائش کا, اس کو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کو پریشانی ہوتی, پرابلم ہوتی. اذان ہوئی تو بھی تھوڑا ٹھہر ابھی چلیں گے یہاں تک کہ رکعت چھوٹ جاتی ہے, کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے. ہاں وہیں پر اگر دنیا داری ہے تو اس کے لیے بالکل تیار ہے. فلمیں اگر دیکھنا تو پہلے جانا, ارے بھائی تھوڑا بھی اگر مس ہو گیا نا تو مزہ نہیں آئے گا. نماز ایک رکعت بھی چلی جائے, 2 رکعت چلی, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, نماز مل گئی, جماعت مل گئی نا. لیکن فلموں میں اگر تھوڑا مس ہو گیا تو کہتے ہیں ارے بھائی گڑبڑ ہو جائے گا, مزہ نہیں آئے گا, شروع سے نہیں دیکھے. ایسے دوسری چیزوں میں آپ دیکھ لیں, تمام چیزوں میں لائن لگی رہتی ہے, اتنا نفس جو ہے اس کے لیے اتاولا ہوتا ہے. لیکن خیر کی چیزوں میں کیا ہے, وہ بالکل جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اس پہ ہمارا اپنا نفس, اپنی خواہشات, ہمارے اپنا دل کیا ہے اس کی طرف طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. لیکن شر کی طرف بڑی تیزی سے لپکتا ہے. کسی سے نرمی سے بات کرنا ہو تو 100 مرتبہ سوچے گا, کسی سے بد کلامی کرنی ہو تو بڑی آسانی سے بہترین الفاظ مل جائیں گے بد کلامی کرنے کے لیے بڑے کلام. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں شیاطین سب قید کر دیے گئے تو صرف خیر ہی خیر ہو جائے گا. شیاطین بڑے بڑے قید کیے گئے ہیں, بہت سارے باقی ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ پورے سال برائیاں کر کر کے ہم خود عادی ہو گئے, ہیبیچویٹڈ ہو چکے ہیں. بڑی آسانی سے ہمارا آنکھ ناک کان برائیوں میں لگ جاتا ہے, کیونکہ پورے سال وہی کرتا آ رہا ہے وہ. تو اس قدر مطمئن نہیں ہونا چاہیے, ابھی بھی فائٹنگ کرنا اپنے نفس سے, شیاطین سے. ایسا نہیں کہ بس سب بنایا راستہ. اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ 10 راتیں, یہ 10 قیمتی ایام یوں ہی کیوں لوگ ادھر ادھر گزار دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ابھی بھی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں اس طرح کے خیر اور بھلائی سے کو حاصل کرنے سے. بہرحال تو کوشش ہی کی جائے کہ یہ جو عشر اواخر ہے اسے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے, اور اس کے لیے اتنا بڑا پلان کیجیے کہ فیل نہ ہو پائے. آپ اتنا بڑا پلان کیجیے کہ ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہو پائے. اگر آپ کے پلان پہلے سے چھوٹے ہوں گے, کمزور ہوں گے تو ادھر ادھر کبھی بھی ہو جائیں گے. اتنا بڑا پلان بنائیے کہ سارے پلان اس کے سامنے چھوٹے نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ رب العالمین دیکھیے, ارادے اور عزم اور قوتیں یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی طاقت ہوتی ہیں. اگر انسان کے عزم اور حوصلے جوان نہیں ہوں گے, بلند نہیں ہوں گے, تو پھر خیر اور بھلائی کا راستہ کیا ہے, نہیں مل پائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی سے بہتر ترتیب اور تنسیق کر لیں. کیا پتا پھر آنے والے ایام ہمیں یہ مل پائیں یا نہ مل پائیں. اور یہ بھی بہت بڑی خوبی کی بات ہوگی کہ ہو سکتا ہے اس میں ہماری بخشش ہو جائے, اسی میں ہمیں معافی کا پروانہ مل جائے, اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, جنت کے ہم مستحق بن جائے. اصل زندگی کی تیاری کرے, دھوکے میں مت پڑے. اللہ دنیا اتنی دھوکا ہے, اتنا دھوکا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں خود انہی میں سے ہوں اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دنیا اتنا دھوکا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کتنے زمانے کی پلاننگ کیے ہوتا ہے اور آج بھی موت اس کی آ سکتی ہے. گھر لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے رہنے کو نہ ملے, گاڑی نئی خریدا ہے لیکن ہو سکتا ہے چلا نہ پائے, شادی کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے بیوی کے پاس نہ. کتنا دھوکا ہے دنیا میں, کتنا دھوکا ہے. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے, صرف دھوکے کا سامان ہے. کتنے مقامات پر اللہ نے بیان کیے, کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ مارکیٹنگ ہو گئی, شاپنگ ہو گئی اور پورا سامان پیک کر دیے, ٹکٹ لے لیے, ویزا ہاتھ میں ہے, پاسپورٹ ہاتھ میں ہے, آرام سے انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کی فلائٹ ہے, اس سے پہلے ملک الموت ہے, کہاں وہاں جا رہے ہو, چلو تمہارا بلایا آ گیا ہے. کیونکہ کتنا معاملہ, اگر وہ شخص یہ جانتا تو اتنی تیاری کرتا. ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اسے معلوم بھی نہیں کہ پہنچ پائے گا کہ نہیں. آدمی گھر کے لیے کتنے مہینے پہلے کی تیاری کر دیتا ہے, شروع معلوم بھی نہیں اسے پہنچے گا کہ نہیں, لیکن موت کی کوئی تیاری نہیں, جبکہ یقینی ہے. کتنی بیوقوفی ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ بھی کیا ہے کتنی بیوقوفی والا سودا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یقینی ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے, اور جس کا کوئی یقین نہیں, جس کا کوئی بھروسہ نہیں, اس کے لیے اتنی تیاری کہ نسلیں جو ہے آرام سے رہیں, اس کی فکر اتنی ہوتی ہے.
اور یہ سب انسان کی بیوقوفی کی دلیل ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کیا کہا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو تم. اور عابر السبیل یہ جیسے کوئی آدمی راستہ گزر رہا ہے، پار کر رہا ہے ایسے. یعنی اجنبی آدمی کیا کہیں جاتا ہے تو وہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، مجھے یہاں رہنا تھوڑی نا. ایک آدمی اگر کہیں گیا، کمپنی والے نے بھیج دیا کہ کسی کام سے 10 دن کے 15 تو جاتا ہے پہلے وہاں گھر مکان سب خرید دیتا ہے نا؟ نہیں کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مجھے یہاں رہنا تھوڑی نا، میں تو 10 دن کے لیے آیا ہوں. نہ کوئی مکان خریدتا ہے، نہ فریج خریدتا ہے، نہ اے سی خریدتا ہے، نہ کولر خریدتا، کچھ نہیں خریدتا، کوئی چیز نہیں خریدتا. کیوں نہیں خریدتا؟ تو یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس لیے نہیں کچھ خریدتا ہے. اور وہیں دنیا میں ایسا رہتا ہے کہ لگ رہا ہے یہاں سے کبھی جانا نہیں، ہر چیز خرید کے رکھی، ہر چیز کی فکر. ایک چیز ہوئی نہیں کہ دو نہیں تو تین نہیں تو 4، ہر چیز بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب ایک آدمی عزت کے ساتھ اتنا کما لے رہا ہے کہ کھا پی سکتا، اپنے بچوں کا پیٹ چلا. اب اس کے لیے دوسرا اپنا وقت جو بچ رہا ہے اب دوسری جگہ مشغول کر کے اور زیادہ پیسہ کمانا، اور زیادہ پیسہ کمانا. تو اس ایسے انسان زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اسے کبھی دنیا چھوڑنی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ دنیا میں ایسے ہو گویا کہ کوئی اجنبی ہو. اجنبی کوئی آدمی مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا ہے. آپ گئے تو اجنبی تھے، آپ نے کچھ نہیں لیا. 10 دن کے لیے آپ کمپنی کی طرف سے گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ مقصد سے کمپنی نے بھیجا تھا اسی پر آپ انسسٹ کرتے رہے، اسی پر آپ زور دیتے رہے، اسی پر آپ فوکس کرتے رہے، کیونکہ یہی مقصد آپ کا. ایسے دنیا میں بھی آپ با مقصد بنا کر بھیجے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے مکان بنانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے یا جو ہے دنیا میں عیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس لیے نہیں، تو ظاہر ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے. یہاں پرماننٹ ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. تو او عابر سبیل یا جیسے کوئی آدمی راہ چلنے والا آدمی، ویسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. تو ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر کی اگر حیات مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی تو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آپ کی زندگی کیسے گزرا کرتی تھی. ایسے کپڑے سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے. اتنے شاندار کپڑے جو ہم لوگ پہن رہے ہیں، اس طرح کا کپڑا اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پہنا ہوگا. لیکن شکر گزاری نہیں، الگ بات ہے. ہمارے اور آپ کے پیغمبر ایسے کپڑے نہیں پہنے، اتنے آرام دہ، گرمی کے الگ، ٹھنڈی کے الگ، سب کے الگ الگ کپڑے ہمارے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آرام کرنے کے لیے بیڈ اور بستر کیا ہوتا تھا؟ وہی کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، اس کے پتے ہوتے تھے، اسی پر آپ آرام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ لیٹے تو آپ کی پیٹھ پر پورے نشانات پڑ گئے اس کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائے ہوتے تو ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو چلتا رہتا ہے اور جب تھک جاتا ہے استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک، جب تھک جاتا ہے تھوڑا آرام کرتا ہے پھر اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. تو دنیا تو میرا مستقل ٹھکانہ نہیں، پرماننٹ ٹھکانہ نہیں. آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر 63 سال کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آج آپ کی زندگی، آپ کو اس دنیا چھوڑے ہوئے بھی کیا ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. ایسے ہر آدمی کا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے باپ داداؤں کو دیکھیں، چند سال زندہ رہے لیکن زیادہ زندگی ان کی قبر میں جا رہی، اور اللہ ہی بہتر جانتا کتنے دنوں تک جائے گی. ایسے ہمارا بھی معاملہ ہے. ہو سکتا ہے ہم 50 60 70 سال کی زندگی دنیا میں گزار کے جائیں اور قبر والی زندگی اس سے کہیں لمبی ہو جائے، اور قیامت کا ایک دن تو 50,000 سال کے برابر. کتنی بیوقوفی ہوگی کہ چند سال کی زندگی کے لیے آدمی اپنی اصل زندگی کو کیا ہے داؤں پر لگا دے. تو یہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے جو اس کے لیے دنیا میں ضروری ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے وہ چیزیں آپ حاصل کریں. باقی آپ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. مقصد سے ہٹنے کی ذرہ برابر کوشش نہ کریں. آپ اگر مقصد سے ہٹ گئے تو دنیا تو آپ سے چھیننی ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو دنیا ہمیشہ مل جائے گی. یہ مت سوچیے. اگر ایسا ہوتا تب بھی ایک طرح سے فائدے کا سودا ہوتا کہ چلو بھائی دنیا مل گئی. اگر آپ آخرت کے لیے تیاری نہ کریں، توجہ نہ کریں، تو ایسا نہیں کہ بھائی آپشن دیا جا رہا ہے چلو آخرت تمہیں نہیں چاہیے دنیا لے لو. نہیں، ایسا بھی نہیں. دنیا بھی آپ کو ملنے والی نہیں. اتنی ما قدر لہو، جتنا آپ کے لیے مقدر کر دیا گیا بس اتنا ہی آپ کو دنیا سے ملنا. ایسا نہیں کہ پوری دنیا آپ کو
مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے نصیحت کی. اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام ہوگی کہ نہیں ہوگی. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اور اپنے صحت کے زمانے ہی میں بیماری کا انتظام کر لو. یعنی صحت مندی کے ایام میں اتنی نیکیاں کرو کہ جب بیمار پڑ جاؤ تو سارے میٹر آن ہوں. اب ایک آدمی صحت مندی کے ایام میں کچھ نہیں کیا، ٹہلتا رہا، گھومتا رہا اور لیفٹ رائٹ کرتا رہا. اب جب بڑھاپا آیا، کمزوری آئی، بیماری آئی تو اس کے لیے مشاکل ہو گئے. اب تو اس نے طاقت کے ایام میں کچھ کیا ہی نہیں کہ میٹر آن رہے نیکیوں کا. اب اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ نیکیاں نہیں ملیں گی. لیکن ایک آدمی جو قوت کے ایام میں، طاقت کے ایام میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہا، پھر بیماری کے ایام میں اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مل رہا ہے تو پورا ثواب اس کو مل رہا ہے. لیکن وہ آدمی جو طاقت اور قوت کے ایام میں نہیں کھڑا ہوا، نہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھا، اب بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا ہے، اب کیا کرتا؟ تو اب بیٹھ کے نماز پڑھنا، اس کو اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے. تو اپنی صحت مندی کے ایام میں بیماری کا انتظام کر لیں اور زندگی کے ایام میں موت کا انتظام کر لیں. زندگی کے ایام میں موت کا انتظام کر لیں. یہ سب سے کڑوی سچائی ہے جس کو موت کہتے ہیں. جتنے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں ان میں سے چند سالوں کے بعد کوئی بھی نظر آنے والا نہیں ہو، کوئی بھی نہیں ہو. نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے. جتنے لوگ ہیں جو آج ہمیں سن رہے ہیں یا میں جنہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ان میں سے چند سال گزریں گے کہ ہمارا نام و نشان اس روئے زمین پر نہیں رہے گا. ہم جیسے کتنے لوگ آئے، قوت اور طاقت والے آئے اور سب چلے گئے، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہا. جو پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے وہ سب چلے گئے. جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے تھے وہ مٹی میں مل گئے. جو دنیا میں جنت بناتے تھے وہ آج مٹی کی تہوں میں چلے گئے. سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا، کوئی باقی نہیں رہا. اس لیے یہ نصیحت ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اس قدر دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں کہ اصل مقصد سے ہم ادھر ادھر ہٹ جائیں. اور اس کے لیے میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی عشر اواخر میں محنت نہ کرے، ترتیب اور تنسیق نہ کرے، پلان نہ کرے تو یہ بڑی محرومی والی بات ہوگی. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ابھی سے پہلے ہی سے اس کو پلان بنائے. لیکن جس نے ابھی بھی اپنے پلان کو مضبوط نہیں کیا ہے، اپنے ارادے کو مضبوط نہیں کیا، اسے چاہیے کہ مکمل ٹھان لے اور بالکل پاگل پن کی حد تک، جس کو کہتے ہیں نا دیوانگی کی حد تک آدمی 10 راتوں کو 10 دنوں کو مکمل خیر اور بھلائی کے کام میں استعمال کرنے کی کوشش کرے اور اس کا کوئی بھی لمحہ ضائع اور برباد نہ ہونے پائے. جب عید ختم ہو جائے، یہ جب جو ہے یہ لمحات گزر جائے قیمتی، پھر آپ آرام اور رزق کیا ہے بلا شبہ کر لیجئے. جو شاپنگ مارکیٹ وغیرہ کرنی ہے سب کر لیجئے، سب چیزیں مل جائیں گی. دکان بند نہیں ہوگی، لیلۃ القدر بند ہو جائیں گی. اس کے لیے ٹائم فکس ہے. باقی ساری چیزوں کے لیے کیا ہے، ٹائم کھلا ہوا ہے، کبھی بھی آپ کیا ہے وہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئی ہیں اور اللہ رب العالمین نے چاہا تو پارٹ 2 یا ہو سکتا ہے پارٹ 3 ہو، جس میں ہم لیلۃ القدر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ رب العالمین، اور اس میں کیا کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اس کی نشانیاں کیا ہے. یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی باذن اللہ. اور اس طریقے سے آپ کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا.